السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر لئیس ہوں اور آپ اپنا چینل الحمید کلینک دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ویلاگس میں بات کی بخار کی سٹیجز کی، ہم نے بات کی اس کے گریڈز کی، ہم نے بات کی اس کے پیٹرنز کی، اور بخار کن چیزوں سے ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا ہم نے وہ جائزہ پیش کیا۔ ویورز، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو 106 بخار ہے یا اس سے اوپر، جسے ہم ہائپر پائریکسیا کہتے ہیں، تو اس میں انسانی جان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی اگر اس کا علاج نہ ہو تو وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب بخار ہم نے چیک کر لیا، ہمارے پاس تھرمومیٹر ہے، مثلا مرکری والا تھرمومیٹر ہے، پارے والا، یا ہم ڈیجیٹل استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی مریض جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ وہ بخار تیز ہے، یہ ویسے ایسی نہج ہے کہ جو ہاسپٹل میں مریض داخل ہوگا، یا آپ ایسے مریض کو گھر میں تو رکھ ہی نہیں نہ سکتے، لیکن آپ کو صرف آگاہی دے رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ بخار جو ہے وہ کس طرح انسان کی جان لے لیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بخار ہوا تو بخار ہونے سے یار بخار میں تو موت واقعہ نہیں ہوتی، لیکن کس طرح ہو جاتی ہے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انسانی خلیے جو ہے نا، وہ مل کر انسانی آرگنز بناتے ہیں۔ یعنی آرگنز کیا ہیں؟ ہارٹ، لنگز، دل، پھیپھڑے، گردے، مسلز، بونز، اور اس کے علاوہ دماغ، لبلبا، تلی، پتا، یہ سارے آرگنز ہیں، معدہ، انتڑیاں۔ تو ہر آرگن جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے خلیوں سے بنتا ہے۔ جیسے گھر آپ اینٹ سے بناتے ہیں، پھر بڑا گھر بن جاتا ہے، اسی طرح وہ خلیے جو ہیں وہ ان سے بنتا ہے۔ اب خلیے کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے اندر کیمیائی عملیات ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر عمل جو ہے وہ اس سے انسانی توانائیاں جو ہے نا وہ مل رہی ہوتی ہیں جسم کو۔ تو یہ توانائیاں ان انزائمز کی وجہ سے ملتی ہیں جو ان کی سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں خلیوں کی۔ اب یہ انزائمز کیا چیز ہے؟ انزائمز پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ خلیوں کے اندر سے کیمیائی عمل کو تیز کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، اور جیسی جیسی ضرورت پڑے توانائی حاصل کرنے کی جسم کو، کسی بھی حصے کو، جسم کے کسی حصے کو، تو یہ وہ توانائیاں یہ پیش کرتے ہیں انزائمز۔ ان کی سہولت کاری ایک اچھا لفظ ہے۔ اچھا جی، یہ جو انزائمز ہیں یہ ایک خاص ڈگری پہ کام کرتے ہیں، مثلا 37 ڈگری سینٹی گریڈ 98.6 فارن ہائٹ پہ کام کرتے ہیں۔ جب بخار 106 پہ پہنچتا ہے تو اس وقت انزائمز جو ہیں وہ اپنے اسٹرکچر کو لوز کر دیتے ہیں، وہ 3 ڈائمینشنل ہوتے ہیں، 3 سطحی ہوتے ہیں، وہ کھل جاتا ہے، وہ کھلنے کے بعد ڈی نیچر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ڈی نیچوریشن کا عمل ہے، یہ آپ کی، میں اس کو مثال سمجھاتا ہوں۔ مثلا آپ نے انڈا لیا، آپ اس کو کھول کے دیکھیں، کچا انڈا، اس کی رنگت کچھ اور ہوتی ہے، پھر آپ اس کو بوائل کریں، بوائل کرنے کے بعد اس کی رنگت اور ہوتی ہے اور وہ سالڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پروٹین ڈی نیچرائز ہو گئی، ڈی نیچر ہو گئی۔ تو اسی طرح جو جسم کے اندر پروٹینز انزائم کی شکل میں خلیوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ ڈی نیچر ہو جاتی ہیں۔ یہ تباہ نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنی حیت بدل لیتی ہیں، کہ اسٹرکچر خراب ہو جاتی ہے اور یہ کام نہیں کرتی۔ جب یہ کام نہیں کرتی تو آرگن کام نہیں کرتا، اور جب آرگن کام نہیں کرتا تو آپ سمجھ دیں گے پھر موت واقع ہوتی ہے۔ تو یہ وہ آخری لمحات ہیں موت کے، کہ جو اس کشمکش میں گزر رہے ہوتے ہیں خلیے، بڑی اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے، ادویات بھی مل رہی ہوتی ہیں، کولڈ اسپنجنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھنڈک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، بخار کو نیچے کرنے کے لیے بے شمار توانائیاں خرچ کی جا رہی ہوتی ہیں باہر، اور جسم کے اندر جو توانائیاں ہیں وہ اپنا آپ چھوڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو وہ جو محرکات ہیں انزائمز کے، وہ جو سہولت کار ہیں انزائمز باقی عملیات کے، کیمیائی عملیات کے، وہ نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو جب وہ نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر یہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ویوز، یہ میں نے آپ کو ایک بالکل سادہ زبان میں بات سمجھائی ہے، آپ کو اس کا معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ کس طرح انزائمز ڈی نیچر ہوتے ہیں
اور اچھا یہ خالی ہیٹ سے نہیں ہوتے، یہ کیمیکل کے انجری سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ کوئی ایجیٹیشن ہو جائے سیل کے اندر اس سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی زہریلا مادہ جسم کے اندر جائے گا، کوئی تیزاب جائے گا، کوئی سانپ کا زہر جائے گا، کوئی بھی جائے گا تو وہ بھی ان کو ڈی نیچر کرے گا اور موت واقع ہوگی. یعنی یوں سمجھیے کہ جب موت واقع ہوتی ہے تو یہ انزائمز جو ہے نا وہ ڈی نیچر ہوتے ہیں. تو یہ وہ عمل ہے جس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان آپ کے ہاتھوں میں اس زندگی کو کھو دیتا ہے اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم ٹیمپریچر کے باب کو کنکلوڈ کریں. آج ہم انشاءاللہ اس کو ہم نے آپ کو پوری باتیں بتا دی، ہم نے ہر چیز ہر پہلو آپ کو بتا دیا ہے. پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں جا کے اس کو کر سکتے ہیں. ویسے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو لائک کریں، آپ اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور آپ اس کا بیل آئیکن کو کلک کریں. اور مجھے ضرور پوچھے گا اگر آپ کو کوئی پوچھنے والی بات یا سمجھنے والی بات ہو. آپ کا بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں ملیں گے.